اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اگلا ہمارا ٹاپک ہے فیوریٹزم۔ فیوریٹزم کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک کو پسند کرنا، کسی ایک کی بہت تعریفیں کرنا، کسی ایک کو بہت افیکشن دینا، بھائی تم سپیریئر ہو، تم ہم میرے لاڈلے ہو، تم فلاں ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو یہ بھی گھروں میں بہت چلتا ہے۔ ایک کو چڑھایا جاتا ہے، ایک کو سپیریئر بنایا جاتا ہے، ایک کو پھر نیچے گرایا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بچے کا کلر کم ہے تو اس کو پھر باڈی شیم کروایا جاتا ہے نا، کلر کم ہے، کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ نانی دادی سے شروع ہوتا ہے، خالہ پھوپھوئیں اس میں شامل ہوتی ہے۔ بچپن سے کالا ہے مطلب اگر آپ گورے ہیں تو کیا آپ گورے خود بنے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ کسی کو رنگ اللہ نے گورا دیا ہے، کسی کو اللہ نے براؤن دیا ہے، کسی کو بلیک دیا ہے، لیکن اللہ کے پاس کلر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اعمال لے کے آیا، کون اچھے اخلاق لے کے آیا، کون قلب سلیم لے کے آیا، یہ اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کلر کم ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کے آنکھ چھوٹے ہیں، اس کا سر بڑا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ اچھا ہے، یہ باڈی شیمنگ کروا کے فیوریٹزم، ایک کو چاہنا، اسلام اس کی سخت منع کرتا ہے۔ پتہ ہے اسلام کہتا ہے کہ بچوں میں عدل کرو، ایک کو نیچے مت گراؤ، ایک کو اوپر مت چڑھاؤ، سب کے ساتھ رویہ برابر ہونا، یہ اسلام ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ اور گھروں میں جو بعض کو ایکسٹرا گفٹ دے دیتے ہیں، بہت زیادہ ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ التباغض والتشاحن بین الاخوۃ، سبلنگز میں آپس میں بھائی بہنوں میں دشمنی، جیلسی، انوی۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، جیلسی ہوئی تھی، ہیٹریٹ پیدا ہو گیا، نفرت کرتے آپس میں بھائی بہن۔ اور بھائی بہن کی نفرت کا وجہ کرمنل بڑے لوگ، والدین ہو، نانا نانی ہو، دادا دادی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، جو ایک کو چڑھاتے ایک کو گراتے ہیں۔ تو یہ کرمنلز گھروں میں موجود ہے۔ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں نا، سب کے گھروں میں یہ کرمنلز ہے۔ تو جب پتہ ہو گیا تو اس سے باز آ جائیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اور ہم کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو باڈی شیم کروا کے کہ تم ایسا، تو ویسا، تو ویسا۔ ہاں، آپ فزیکلی فٹ پہ آپ بات کر سکتے، اپنے آپ کو مینٹین کرو، باتیں جائز ہے، لیکن تم ایسے کیوں ہو، تم ویسے کیوں ہو، تم ناٹے ہو، تم لمبے ہو، تم وہ ہو، تم یہ ہو۔ تو یہ بڑی گندی چیزیں ہیں جو گھروں میں چل رہی ہے، اور خاص کر اپنے انڈو پاک میں تو عام ہے، عام، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے نا، وَيُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پیپر لپٹا ہوا رہتا نا، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب سمجھتے کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کے دل چیر رہے، تو کیا یہ پوچھ نہیں ہوگی کل قیامت کے دن؟ پیرنٹس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بغیر فلٹر لگائے کہ جو منہ سے ہم کچھ بھی اگلتے چلے جا رہے، کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ تو کہتا ہے فتیل لا یظلمون فتیلا، اس چھلکے کے برابر کتنا پتلا سا پیپر ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دل چیر رہے، لوگوں کو باڈی شیم کرا رہے، ایک کو فیوریٹ بنا کر کسی کو نیچے گرا رہے، بچوں میں دشمنی، بچوں میں ہیٹریٹ، بچوں میں جیلس کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کرمنلز کرنے کی وجہ سے نا، جو ماں باپ کی شکل میں گھومتے ہیں، بڑوں کی شکل میں گھروں میں گھومتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ایک ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہونے کا ریزن ہے، بچوں کو نفسیاتی زخم دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے نا جنہوں نے کہا کہ عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہا، تو ان کی ماں نے کہا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم دوسروں کو بھی دے رہے ہو؟ تو نہیں دے رہا ہوں. تو پھر ایک کو نہیں دے سکتے. ناانصافی پر میں گواہ نہیں بن سکتی. یہاں تک اسلام ہمارا فوکس کرتا ہے کہ آپ پیار بھی کرو نا کسی کو. آپ کس کر رہے ایک بچے کو پیار کر رہے, گلے لگا رہے, دوسرا وہاں ہے, دوسرے کو بھی بلائیں, گلے لگائیں, اس کو بھی پیار کریں. ٹھیک ہے, اتنی باریک بات تک فوکس کرتا ہے اسلام. اور ہم ہے کہ بہت سی چیزوں میں ناانصاف کرتے ہیں, پسند کرنے سے لے کر, افیکشن دینے سے لے کر, پھر تحفے دینے سے لے کر, بہت سی کیا کیا کر کے گنوائیں. ہر باریک چیز بچوں پہ افیکٹ ہوتی ہے. یہ لو سیلف اسٹیم کا یہ بھی ایک ریزن ہے. کسی ایک کو فیور کرنا, ایک کی غلطی ہے تو کیا کرتے ہیں, جو اپنا فیوریٹ ہے اس کی غلطیاں 1000 بھی معاف, جو اپنا پسند نہیں ہے اس کی ایک غلطی بھی 1000 غلطیوں کے برابر ہم کر دیتے ہیں. ایکول اٹینشن نہیں دیتے. لڑکی ہاں اس کو کیا ضرورت ہے, چھوڑو. لڑکا ہے چھوٹا ہے اس کو کیا ضرورت ہے. اٹینشن دینے میں بھی عدل نہیں ہوتا ہمارا, یہ بھی اثر کرتا ہے بچوں کے ذہنوں میں. اسلام تو کہتا ہے جس بچے میں کوئی کمی ہونا, کسی ڈس آرڈر فیس کر رہا ہے تو اس پہ زیادہ توجہ دینے کی اسلام ہمیں ٹیچ کرتا ہے. تو ہم تو جو زیادہ جس کو ملے ہوئے ہیں اس کی طرف زیادہ جو رجحان ہے. دیکھیں دل کی کیفیت پہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے, دل میں آپ محبت رکھو, لیکن جو ظاہر کر رہے نا, ہم جو شو کر رہے, اس میں انصاف بہت ضروری ہے. ایک اور ٹاپک ہے ایڈکشنز کے. ایڈکٹ ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں میں ٹاکسیسٹی پیدا کرتے ہیں. جیسے کوئی الکحل کا ایڈکٹ ہے, کوئی سگریٹ وغیرہ پیتا ہے, کوئی پان وغیرہ کھاتا ہے, فون کا ایڈکٹ ہے, کوئی اسکرین کا ایڈکٹ ہے, کوئی موویز دیکھنے کا ایڈکٹ ہے, کوئی ڈراماز دیکھنے کا ایڈکٹ ہے. وہ دیکھے وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں. یعنی یہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں نا ڈرامہ دیکھنے میں, اتنا بزی, ان کو ایک ایپیسوڈ بھی چھوڑنا نہیں ہے, ایک سین بھی چھوڑنا نہیں ہے. بچہ آ کے کچھ پوچھ دیا, چل جا چپ وہاں پہ بیٹھ, بعد میں بات کروں گی. یہ آپ نے یہ جو جھڑکی دی ہے وہ اثر نہیں لے گا بچہ, اس پہ اثر ہوا نا. جو باپ سگریٹ پیتے ہیں, جو باپ شراب پیتے ہیں, ان کے بچے برابر سگریٹ پیتے ہیں اور شراب. اللہ ماشاء اللہ کوئی نکل گیا اچھا تو نکل گیا, ورنہ اکثر نشے کی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں, ان کے گھر کے بچے برابر ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں. ٹاپ 5 جو کیسز ہے ڈومیسٹک وائلنس کے, اس میں سے ایڈکٹڈ پیرنٹس کے بچے ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں. غصہ, چڑچڑاپن, ضدی. آج کل کتنا ایڈکٹ, کن چیزوں میں ہم ایڈکٹ ہے دیکھ لیجئے. تو اگر کوئی ایڈکٹ ہے کسی خراب چیز میں اور اس ایڈکشن کے وجہ سے بچوں کی تربیت کا بیڑا غرق کر رہے, تو پھر وہ بچے ٹاکسیسٹی کے ساتھ, زہریلے پن کے ساتھ پرورش پائیں گے. پھر وہ جو قوم بنے گی اس کا زہر جو ہم نے بویا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ تو دیں گے اس کا. تو ایڈکشن سے بھی بچنا ہے. موسٹلی جتنا ہو سکا میں نے کوشش کیا ہے ایک پوائنٹ پہ فوکس کرنے کا, جن چیزوں سے بچے ٹاکسک بنتے ہیں, لوگ ٹاکسک بنتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں جو اخلاقی برائیاں, ماں باپ میں تکبر ہے, گھر کے بڑوں میں تکبر ہے, ماں باپ ظلم کرنے والے ہیں, ماں باپ میں غصہ ہے, ماں باپ میں نقل لوگوں کی اتارنے کی عادت ہے, ماں باپ میں جھوٹ بولنے کی صفت ہے, ماں باپ میں فحش میں مبتلا ہونے کی صفت ہے, ماں باپ ناجائز تعلقات رکھنے والے ہیں. تو یہ سب پھر اثر پڑے گا, یہ سب چیزیں ٹرانسفر ہوں گی. اور کسی کی بیجا فلیٹرر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی وہ فلیٹرنگ آئے گی. جھوٹ بولنے والے ماں باپ ہیں تو بچوں میں بھی جھوٹ کی صفت پیدا ہوگی. وعدہ خلافی کرنے والے ماں باپ ہیں, برا مذاق کرنے والے ماں باپ ہیں, اور بد نگاہی ڈالنے والے ماں باپ ہیں. گھروں میں ہوتے ہیں نا, بہت قصے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم روشنی ڈالیں. ہر باریک چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں کیا کہا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وہ ذرہ ہوتا ہے جس کو کاٹا نہیں جائے, اتنی برابر خیر ہے تو اس کا بدلہ ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر جو ذرہ برابر بھی اگر شر ہے نا, اس کا بدلہ ملے گا. یہ بات اب سمجھ آ رہی نا کہ
ذرہ برابر مطلب کیا 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 ہم کر رہے، کون سی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم انسانیت کا۔ اللہ کا حق مارنے والے ماں باپ ہے تو بچوں میں بھی وہی پیدا ہوگی، لوگوں کا حق مارنے والے پیرنٹس ہے تو بچوں میں بھی وہی ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ تو ایسی جو بھی اخلاقی برائی ہے، جن گھروں میں سادگی نہیں ہے، جن گھروں میں زبان کی حفاظت نہیں ہے، جن گھروں میں با مقصد کوئی زندگی نہیں گزارتا ہے، جو گھر سنجیدہ نہیں ہے، جو گھر فوکس نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے کسی کا، تو پھر وہ بھی بچے بھی ویسے لیزی، پھوڑ اور بد اخلاق، بدتمیز، بے حیا بچے بن کے باہر نکلیں گے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، ہر باریک چیز پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کیونکہ ماں باپ ایسے نہیں بنے ہوتے۔ ماں باپ ایسے نہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بچوں کو پیدا کیا، ماں باپ یہ سمجھے کہ ہم سے نکلے ہیں، ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے پیدا ہوئے، ایسا نہ کریں، یہ سوچ ہٹا دیجئے۔ بات سمجھ آئی؟ ہماری وجہ سے پیدا ہوئے یہ غلط ہے، کیونکہ وجہ آپ نہیں ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہے ان کی کوئی کیا غلطی ہے؟ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو نہیں دینا چاہتا جس کے اولاد ہے تو وہ زمین آسمان ایک کر دے، بچہ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری وجہ سے بچے پیدا ہوئے، وجہ ہم ہیں۔ بچوں کو یہ سمجھے کہ بچے ہم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ پریویلیج دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اس کو پراپرٹی سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم جیسا چاہیں گے، ہماری مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی ہم جس میں چاہتے بچوں کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچے ہٹا دیں۔ کچھ سال پہلے آپ نے کیا کیا؟ ان کو زمین پہ لینڈ کیا، اللہ نے وہ لینڈ کرنے کا ذریعہ آپ کو بنایا۔ ان کو بھی ایک الگ انسان سمجھے، مسلمان سمجھے۔ انسان کے جتنے حقوق ہیں پہلے وہ حقدار ہوتے ہیں، بعد میں باہر والے حقدار ہوتے ہیں۔ مسلمان کے جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ پہلے حقدار بچے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو بچوں کو تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا پالتے کیسا۔ تو یہ بچوں کو پالنے کے جو طریقے ہیں وہ سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس جانور بھی پیدا کر دیا، ہم بھی پیدا کر دیے، جانور کے بچے بھی پل رہے کیچڑ میں ادھر ادھر لت پت ہو کے۔ نہیں، انسان کے بچے انسان کے بچوں کی طرح پالنا ضروری ہے۔ بچوں کی پالنے کی بھی ایک سٹڈی ہے جس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسٹ نے بہت سٹڈی کی ہے، کیونکہ ان کی چیز کیا ہے؟ ویسٹ کی سوچ ہے بس دنیا کی زندگی ہے نا، بس یہاں پہ جب رہ رہے تو خوش رہو، اچھے رہو، ایک دوسرے کو کمفرٹ فیل کرواؤ۔ تو ویسٹ نے بچوں کے سٹڈی پہ ان کو بیسٹ انسان بنانے پہ بہت فوکس کی ہے، اور اسلام ان کے جو انہوں نے فوکس کیا ہے ہر بات پہ اسلام نے روشنی ڈالی ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام بتاتا ہے بچے نعمت ہے، ان کو نعمت سمجھیں، سے خوش ہو، ان کو بوجھ نہ سمجھے، اور ان کو ہیلدی انسان بنانے کی کوشش کرے۔ خاندان بناتے ہیں، اگر ہم نے ایک بچہ اچھا بنا دیا مطلب ایک خاندان ہم نے اچھا بنایا، پھر خاندان سے کتنی نسلیں نکلیں گی سوچے۔ تو یہ چائلڈہڈ ایبیوز جو ہے، چائلڈہڈ ٹراما جو ہے، اس سے ہمیں نسلوں کو بچانا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے نا بچوں میں بہت سارے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بچوں میں ایک افسردگی رہنا، ان کے اندر جوش ختم ہونا، ذہنی بیماری کے سارے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر، بارڈر لائن ڈس آرڈر اور ہسٹرونک ڈس آرڈر، یہ سارے نام دیے گئے کس کے؟ ذہنی بیمار لوگوں کے۔ تو یہ سارے ڈس آرڈرز کس میں پیدا ہوتے ہیں؟ ان بچوں میں جو ٹاکسیسٹی کے ساتھ پلتے ہیں، زہر لے کر اپنے اندر پلتے ہیں، تو ان کے اندر یہ سارے ڈس آرڈرز دیکھے گئے۔ جذبات میں سٹیبلٹی نہ رہنا، بے تحاشا رونا، بے تحاشا خوش کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، کہ کچھ یعنی احساس ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ تو یہ چیزیں کون بنا رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ گھر کے بڑے، خاص کر والدین نسلوں کو بگاڑتے ہیں،
اور بچوں کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، اور یہ نسلوں در نسلیں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور ٹاکسک سٹریس جو ہے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے برین کے سرکیوٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اینگزائٹی، غصہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں بچوں کی پیرنٹنگ پہ جو 21 سینچری ہے، بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے بچوں کا دماغ تیز، کیسے بچے ہائیبریڈ بچے جیسے، تو آج کل کے جو بچے ہیں نا بڑے تیز دماغ ہیں، اور بلوغت بھی تیز ہو گئی ہے بچوں کی۔ اس وجہ سے پریکٹیکل لائف میں بھی ان کو جلدی آنا پڑ رہا ہے، اور یہ فینٹیسی ورلڈ میں بھی وہ جی رہے ہیں، گمانی دنیا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دور چل رہا ہے۔ تو جو ماں باپ ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، جو خاندان ہے، فوکس کرے کس طریقے سے اچھے لوگ بنائیں، ہم دنیا سے جائیں تو اچھے لوگ ہمارے پیچھے اچھی باتیں کرنے والے بنے۔ 12 پوائنٹس میں نے رکھی ہے ٹاکسیسٹی کے۔ بات یہ ہے کہ اسلام سکھاتا ہے جیو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے لائق چھوڑو، خود بھی اپنی زندگی برباد نہ کرو اور لوگوں کی زندگی بھی برباد نہ کرو۔ یہ اسلام کا سلوگن ہے۔ یہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو بہت بیسٹ ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھگتنا تو پڑے گا اللہ کے پاس جا کے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے۔